إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں امت محمدیہ والوں پر، امت محمدیہ پر. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جہاں اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ملا ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مل کر بنا ہے. ایمان کی واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لایا جائے وہیں پر آپ کے مکمل حقوق بھی ادا کیے جائیں. محترم سامعین، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں تمیم الداری سے حدیث نقل کی ہے، جو حدیث نمبر 194 ہے. تمیم بن اوس بن خارجہ الداری جو مشہور معروف صحابی ہیں، جن کا انتقال سن 40 ہجری میں ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 18 احادیث روایت کی ہیں. ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حدیث الجزا سے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دین خیر خواہی کا نام ہے. تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کس کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مختلف ائمہ کے لیے، جو مسلمانوں کے خلفاء، حکام، بادشاہ ہوا کرتے ہیں ان کے لیے، اور عموم تمام مسلمانوں کے لیے. تو امام نبی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیر خواہی کیا ہے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تصدیق کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئیں اس پر مکمل طور پہ ایمان لانا، اس کی مکمل اطاعت کرنا، آپ کے اوامر و نواہی کو ماننا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی آپ کی وفات کے بعد آپ کی مدد کرنا. پھر اسی طرح آپ کی شریعت کی طرف، آپ کی شریعت کو پھیلانا، شریعت اسلامیہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، اس کی نفی کرنا. رسول اللہ کی شریعت کے علوم کو حاصل کرنے میں ترجیح دینا، حاصل کرنے کو ترجیح دینا. پھر اسی طرح رسول اللہ کے علوم کو معرفت حاصل کرنا، اسے تفقہ فی دین حاصل کرنا. پھر اسی طرح شریعت اسلامیہ احادیث رسول کی قرأت کے موقع پر، پڑھے جانے کے موقع پر ادب و احترام سے کام لینا. اور شریعت اسلامیہ میں احادیث رسول میں رسول اللہ کی طرف منسوب کسی بھی بات میں بغیر تحقیق کوئی بات نہ کرنا. پھر اسی طرح یہ ساری باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نصیحت کے ہیں. پھر محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف حقوق امت اسلامیہ پر ہیں، ان حقوق کو جاننا، ان حقوق کو پورا کرنا، ان حقوق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، ان حقوق کی نشر و اشاعت کرنا تمام کے لیے فرض ہے. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا حقوق ہیں. ہم امت محمدیہ کو، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کو بحیثیت رسول آپ کے کیسے کیسے حقوق ادا کرنے ہیں، کن کن حقوق کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ پر مکمل ایمان لانا ہے، آپ پر مکمل طور پہ ایمان لانا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی گواہی نہیں دی جائے گی، رسول اللہ پر مکمل ایمان نہیں لایا جائے گا، کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ ایمان میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے مختلف احادیث میں، لا تعداد احادیث میں جہاں جہاں اسلام کو تذکرہ کیا گیا، جہاں جہاں ایمان کو تذکرہ کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی رسالت کی بات بھی کہی گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بنی الاسلام علی خمس،
شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بما جئت بہ۔ تو یہ تمام نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ ایمان لانا ایک مومن کے لیے واجب ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا یہ ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، بلکہ ایمان کے واجبات میں سے ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا ایمان ناقابل قبول ہے، اس کا ایمان ناقابل قبول ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے جو ہر امت محمدیہ والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں۔ اور دوسرا حق ہے ایمان لانے کے بعد مکمل طور پہ آپ کی اطاعت کرنا، مکمل طور پہ آپ کی فرما برداری کرنا، تمام اوامر کو اپنانا، تمام نواہی سے بچنا، زندگی کے تمام شعبوں میں شریعت محمدیہ کو نافذ کرنا، اور زندگی کے تمام شعبوں میں احکام نبویہ پر عمل کرنا، بھلے وہ خاندانی امور ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، تجارت کے مسائل ہوں، نوکری کے مسائل ہوں، خلا و طلاق کے مسائل، تمام معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت کرنا، عبادات کا مسئلہ ہو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں لا تعداد نصوص کے اندر اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کا حکم دیا گیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول کی اطاعت کی گیا اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور صحیح بخاری مسلم کی بات رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اطاعت الہی کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول یہ بہت واجب ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں واجب ہے، عبادات ہو، معاملات ہو، طرز زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، خانگی امور ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہو، طلاق و خلا کے مسائل ہو، ایک مسلمان کی زندگی میں آنے والے تمام معاملات میں اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول یہ واجب ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اطاعت رسول دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، اطاعت رسول کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقی دعویٰ عملی زندگی سے ہوا کرتا ہے، حقیقی دعویٰ عملی زندگی سے ہوا کرتا ہے۔ حقیقی مظہر اطاعت رسول کا وہ زندگی میں اطاعت رسول کو کر کے دکھایا جاتا ہے، جیسے ہمارے صحابہ کرام نے کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے سلف تابعین طبع تابعین اور علماء اسلام نے کیا۔ انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ کی اطاعت کو اپنایا، رسول اللہ کی اطاعت پر عمل کیے، اس کو اصل اطاعت کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ وهذا محال وفی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ اے انسان، تم اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن ان کی نافرمانی بھی کرتے ہو، جبکہ یہ قانون کے اعتبار سے، دستور کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے بالکل ناممکن بات ہے کہ تم اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو اور مخالفت بھی کر رہے ہو۔ پھر کہا اگر تمہاری محبت، تمہاری اطاعت کا دعویٰ اگر واقعی سچا ہوتا تو تم ان کی اطاعت کر کے دکھاتے، اگر تمہاری محبت رسول اللہ کے لیے سچی ہوتی، اگر تمہاری اطاعت کا دعویٰ رسول اللہ کے لیے سچا ہوتا تو تم اطاعت کر کے دکھاتے، اتباع کر کے دکھاتے۔ کیوں؟ قانون یہ کہتا ہے، دستور یہ کہتا ہے، دنیا دستور یہ ہے ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات کی اطاعت کرتا ہے۔ تو محبت رسول کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، اطاعت رسول کا زبانی دعویٰ تو بہت آسان ہے، لیکن اصل اطاعت اور اصل محبت وہ عملی زندگی میں ہوا کرتی ہے۔ پھر محترم سامعین، اطاعت محبت رسول اللہ کے حقوق میں سے حق یہ بھی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی محبت آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی، اور آپ سے محبت کا دعویٰ زبانی بھی اور آپ سے محبت کا دعویٰ عملی بھی۔ آپ سے محبت کا دعویٰ عملی کیسے ہوگا؟ آپ کی باتوں کی اطاعت کی جائے، طاعتہ فیما امر واجتنابہ عما نہی عنہ وزجر،
آپ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو پورا کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، آپ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے اسے بچا جائے، یہی تو اصل آپ کی محبت کا دعویٰ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد، اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور صحابہ کرام نے بھرپور اس کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ صحابہ کرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور اپنے ماں باپ، آل اولاد، اپنی تجارتیں تمام سے بڑھ کر ہوا کرتے تھے۔ تو اطاعت رسول اور محبت رسول کا حقیقی مظہر اور حقیقی دعویٰ آپ کی اطاعت کر کے کیا جاتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کیا جاتا ہے، آپ کے منع کردہ اور محرمات اور حرام چیزوں سے مکمل بچ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ پھر محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام اپنے دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کیا کرتے تھے، اور ظاہری اور باطنی طور پر دل و جان سے ہر لمحے، ہر چیز میں، ہر عمل میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اس محبت کا مظاہرہ بھی کیا کرتے تھے۔ ہماری طرح اور آج کے لوگوں کی طرح زبانی جمع خرچ نہیں تھا، زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام ان کی زندگی اقوال کم، عمل زیادہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے زندگی کے ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ سے محبت کا ثبوت بھی دیا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اعمال کو مکمل کیا، آپ کی تمام اوامر، تمام احکام پر مکمل طور پہ چل کے دکھائے، جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا ان سے مکمل طور پہ دور رہ کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری اس کو مکمل نقل کیا، ہو بہو اس کے مطابق کرتے رہے، جیسے آپ نے کھایا ویسے کھا کر دکھائے، جیسے آپ نے پیا ویسے پی کر دکھائے، آپ نے جیسے جس چیز کو پسند کیا بھلے وہ دنیاوی چیز ہی کیوں نہ ہو اس کو ہی پسند کیا، آپ نے جو کام جیسا کیا اس کو ویسے ہی کر کے دکھائے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بسا اوقات حدیث رسول روایت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حدیث رسول روایت کرتے وقت کسی کام کو کیا تھا، اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تھا، تو صحابہ کرام نے مارے محبت کے، فرتے محبت میں اور جذبات میں آ کر اس حدیث کو ویسے روایت کیا جسے حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ حدیث رسول میں ہمیں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی پسند صحابہ کرام کی پسند تھی، رسول اللہ کی ناپسندیدگی، رسول اللہ کا کسی چیز کو ناپسند کرنا صحابہ کرام کے نزدیک بھی وہ چیز ناپسند ہوا کرتی تھی۔ یہ محبت کا سب سے بڑا دعویٰ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو اور کہی ہوئی باتوں کو اور آپ کی تمام حرکات و سکنات کو پسند بھی کیا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کر کے دکھایا۔ یہ تھا محبت رسول کا، اطاعت رسول کا حقیقی دعویٰ اور حقیقی مظہر، حقیقی دعویٰ اور حقیقی مظہر۔ محترم سامعین، محبت رسول کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے، سب سے بڑا مظاہرہ اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزت کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کا احترام کریں، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ صحابہ کرام دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، زبانی بھی اور عملی بھی۔ مختلف احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور و معروف صحابی، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند سے، اپنے بیٹے سے اپنی زندگی کے 3 دور کو بتایا۔ اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اسلام آنے سے پہلے رسول اللہ میرے نزدیک سب سے پہلے اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ میرے سب سے زیادہ مبغوث اور ناپسند انسان تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن جیسے میں اسلام لے کر آ گئے، وہ مسلمان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ وَلَا أَجَلُّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، اور میری نگاہوں، میری آنکھوں میں سب سے زیادہ جلیل قدر آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي إِجْلَالًا لَهُ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مارے احترام کے، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، توقیر کی وجہ سے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا کرتا تھا۔ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتاؤ، چہرہ بتاؤ کہ آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، وہ فرماتے ہیں میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے عزت و احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں۔
یہ تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت و احترام کا دعویٰ۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ثمامہ بن اسال مشہور معروف صحابی، انہیں جو ہے مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا تھا۔ وہ اپنے اسلام لانے کے واقعہ بیان کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ میرے نزدیک اسلام لانے سے پہلے سب سے مقبول چہرہ تھا، لیکن فرمایا کہ جو ہے فقد اصبح وجهک احب الوجوہ کلھا الی، آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کے تمام چہروں سے زیادہ محبوب بن گیا ہے۔ اے محمد، آپ کا شہر میرے نزدیک مکہ سب سے زیادہ مبغوض تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن چونکہ آپ مکہ کے رہنے والے ہیں، آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اس لیے فقط اصبح بلدک احب البلاد الی، آپ کا شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ محبوب بن گیا۔ تو ثمامہ بن اسال کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا، آپ کا شہر تمام شہروں سے محبوب ہو گیا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے تئیں صحابہ کرام کی محبت کا مظاہرہ اور دعویٰ۔ پھر صحیح بخاری میں ایک مشہور معروف حدیث آتی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں آپ کے تعلق سے محبت، احترام، توقیر، تکریم کے تعلق سے بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس ایک حدیث میں صحابہ کرام کی رسول اللہ کے تعلق سے جو محبت تھی اس کو مکمل طور پر واضح بھی کیا گیا تھا۔ عروہ بن مسعود مشہور معروف صحابی فرماتے ہیں کہ واللہ لقد وفدت الملوک، اللہ کی قسم میں بہت سے بادشاہوں کے پاس وفد بن کر گیا، ڈیلیگیٹ بن کر گیا۔ وفدت قیصر اور کسریٰ والنجاشی، میں روم گیا، ایران گیا، حبشہ میں نجاشی کے بادشاہ کے پاس گیا، میں نے دنیا کے بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا، میں دنیا کے بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا، بہت سے بادشاہوں کا دورہ کیا، میں نے بہت سے بادشاہوں سے ملاقات کی ہیں۔ تو وہ صحابی مختلف بادشاہوں کا، ان کے ماننے والے، ان کے متبعین جیسا سلوک کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کیسے سلوک کیا کرتے تھے، کیسے احترام کیا کرتے تھے، ان دونوں میں موازنہ کر کے دکھایا، کمپیئر کر کے دکھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما رأيت ملكا قط يعظم اصحاب محمد صلی اللہ اصحابہ ما يعظمه اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کسی بھی بادشاہ کو، میں نے اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی ویسی عزت کرتے ہوں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کی عزت کرتے ہوں۔ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عزت، جیسے احترام کیا کرتے تھے، میں نے کسی بادشاہ کو اس کے متبعین کی ویسے عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا۔ پھر مثالیں بھی دی انہوں نے، کہا کہ واللہ یہ تنخم نخامہ الا وقت فی کف رجل منہم، اگر محمد کبھی تھوکتے بھی ہیں تو صحابہ کرام مارے محبت کے احترام کے اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ پھر فرماتے فدلک فیہا وجہہ وجلدہ، اس تھوک کو اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پہ، اپنی چمڑی پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ تھا احترام صحابہ کرام کا رسول اللہ کے تئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اگر محمد کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ کرام اس حکم کو فوراً بجا لاتے، اس حکم کو بجا لانے میں جلدی دکھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اگر محمد کبھی وضو کرتے، محمد کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام لڑ پڑا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اگر بات بھی کرتے رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ پست آواز سے بات کیا کرتے تھے احترام کی وجہ سے۔ پھر فرمایا وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، محمد کے صاحب یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت، احترام، توقیر اور تکریم کی وجہ سے گھور کر نہیں دیکھا کرتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ تھی ہمارے صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ كنا اذا قعدنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرفع رؤوسنا الیہ لم نرفع رؤوسنا الیہ تعظیما له، رواہ الحاکم، کہ ہم جب صحابہ کرام رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، ہم جو ہے اپنے سروں کو آپ کے سامنے اٹھایا نہیں کرتے تھے احترام کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے۔ تو محترم سامعین، یہ تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں آپ کے تعلق سے عزت و احترام کا مظاہرہ اور حقیقی دعویٰ۔ پھر محترم سامعین، یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ویسی عزت ہونا چاہیے، ویسے احترام ہونا چاہیے۔ ہمیں تو رسول اللہ کا وضو کا پانی میسر نہیں ہے کہ ہم اسے لیں اور اپنے چہرے پر مل لیں، آپ کا تھوک لیں، چہرے پر مل لیں، لیکن آپ کے احکام تو موجود ہیں ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں۔
کتابوں میں، جسے ہم خطبات میں، دروس میں، بیانات میں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ صحابہ کرام وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب صحابہ کرام کو رسول اللہ کو حکم دیا کرتے، صحابہ کرام اس پر فوراً عمل کیا کرتے تھے. یہ کام ہم تو کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اور اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوامر اور تمام احکام پر مکمل طور پہ عمل بھی کیا جائے. پھر محترم سامعین، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھا بھی کرتے تھے. پھر آپ جیسا کرتے ہو ویسے کیا کرتے، آپ جیسا کرتے کہتے ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کچھ ایسے کام کیے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، صحابہ کرام نے بھی فوراً اس کو اپنے اندر نافذ کر لیا. چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ذہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ سونے کی انگوٹھی بنائی. یہ اس وقت کی بات ہے جب سونا پہننا حرام قرار دیا جائز تھا، تو صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی. پھر جیسے آپ نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی، صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ، صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیوں کو فوراً نکال کے پھینک دیا. تو یہ تھا صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت اور اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کا مظاہرہ اور حقیقی دعویٰ. صحیح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال دیے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جوتے نکال دیے ہیں، تو سارے صحابہ کرام نے فوراً اپنے جوتے نکال دیے. نماز سے فراغت بعد آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعلکم، ارے تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکالے، کس چیز نے تمہیں اپنے جوتے نکالنے پر ابھارا ہے؟ تو صحابہ کرام فرمایا رأیناک القیت فالقینا، اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ جوتے نکال دیے تو ہم نے بھی نکال دیے. تو رسول نے فرمایا کہ بات وہ نہیں ہے، ان جبریل اخبرنی ان فیما قدرا، جبریل مجھے آ کر بتایا کہ میرے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے نکال دیا ہے. تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اعمال کی، تمام حرکات و سکنات کی، آپ کی تمام چیزوں کی مکمل دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، اس کی مکمل اتباع کیا کرتے تھے، اس کو اپنی زندگی مکمل لاگو اور نافذ کیا کرتے تھے. یہ ہے محبت کا حقیقی دعویٰ. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کرنا بھی ہے، بلکہ ہم پر واجب بھی ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام، اوامر اور نواہی کو مکمل طور پہ نافذ کریں. ابو کا صدیق فرماتے ہیں کہ واللہ لم اترک امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه الا صنعته متفق علیہ. ابو کا صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو، میں نے اس کام کو نہیں چھوڑا ہے الا کہ میں نے کام کیا ہے. یہ محبت کا تقاضا. تو محترم سامعین، صحابہ کرام ایسے تھے، ہمیں بھی ویسے بن کر دکھانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جائے. محترم سامعین، صحابہ کرام ایمان کے تقاضوں میں سے، رسول اللہ کے حقوق میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے، آپ کا ڈیفینس کیا جائے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا ہے، جانی حملہ، یا آپ کی حیات کے بعد اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کہتا ہے، آپ پر کچھ الزام لگاتا ہے، دشنام ترازی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کریں. ہر مومن اپنی اپنی صلاحیت بھر، مقدور بھر، کوئی اپنی تلوار سے، کوئی اپنی زبان سے، کوئی اپنی قلم سے، کوئی اپنی خط و کتابت سے، کوئی اپنی تقریر تحریر صلاحیتوں سے، ہر نائی سے آپ کا دفاع کرنا یہ مسلمان پر واجب ہے. اور صحابہ کرام نے کام کر کے بھی دکھایا. غزوہ احد کے موقع پر بہت سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آ گئے. مختلف غزوات میں بہت سے صحابہ کرام رسول اللہ کی حفاظت کے لیے آ گئے تھے. پھر اسی طرح جس کسی نے بھی رسول اللہ کے حق میں آپ کی شان میں گستاخی کی، بہت سے شاعر صحابہ کرام نے آپ کا دفاع کیا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور معروف صحابی، انہوں نے رسول اللہ کی شان میں بہت سے اشعار کہے تھے. انہوں نے کفار کے دانت کھٹے کر دیے تھے، کفار کی خوب ہجو کی تھی، انہوں نے کفار کی خوب مذمت کی تھی، انہوں نے رسول اللہ کا خوب دفاع کیا تھا. اپنے اشعار میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی، آپ کی توصیف بیان کی، آپ کی خوب مدح ثنائی کی، اور کفار کی خوب مذمت کی، ہجو کی. انہوں نے کہا تھا حجوت محمدن فاجبت عنہ، اے ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا اے ابو سفیان حجوت محمدن فاجبت عنہ، اے ابو سفیان تم نے رسول اللہ کی حجو کی ہے، میں جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دے رہا ہوں.
وعند اللہ فی ذلک الجزاء، اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ حجوت محمدًا برًا حنیفًا، تم نے ایسے محمد کی حجو کی ہے، ایسے نبی کی حجو کی ہے جو بڑے نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، یکتا ہیں، تمام معبودان باطلہ سے انکار کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ہر ناحیے سے مقدور بھر، استطاعت بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کیا کرے۔ حسان بن ثابت نے رسول اللہ کی شان میں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی عورت نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے محمد آپ تمام عیوب سے، تمام خرابیوں سے، تمام بیماریوں سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ نے اسے چاہا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی تعریف بھی بیان کرے، حدود پہ رہ کر، بغیر غلو کیے ہوئے، اور جو لوگ آپ کی مذمت کرتے نعوذ باللہ، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے نعوذ باللہ، مختلف طریقوں سے ان کا دفاع بھی کرے۔ ایک مسلمان پر یہ چیز واجبی ہوا کرتی ہے۔ آپ کی واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے، آپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے فیصلوں کو اپنائیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تمام اختلافی مسائل میں حکم نہ بنا لیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلوں پر ذرا بھی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اور آپ کے فیصلوں پر مکمل طور پہ وہ راضی برضا ہو جائیں۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج محبت رسول کی دعویٰ تو کرتے ہیں، زبانی دعویٰ، زبانی جمع خرچ تو بہت کرتے ہیں، لیکن زندگی کے تمام شعبوں میں، مختلف شعبوں میں رسول اللہ کے فیصلے کرنے کے بجائے، رسول اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے کفار، دھیڑ چمار، دشمنان اسلام کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی طلاق کے لیے کورٹ جا رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے لیے کورٹ جا رہا ہے، کوئی وراثت کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے شریعت کے اصولوں کے ہوتے ہوئے، شرعی فیصلوں کے ہوتے ہوئے کورٹ جا رہا ہے، جہاں پر یہ ایک دشمن اسلام، یہ ایک کافر، ایک ناپاک انسان مسلمانوں کے فیصلے کر رہا ہے، طلاق کے فیصلے کر رہا ہے، خلا کے فیصلے کر رہا ہے، وراثت کے فیصلے کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے؟ یہ کہاں محبت رسول کا تقاضا ہوا؟ یہ تو شیطانی محبت کا تقاضا ہے کہ شریعت نبوی کو چھوڑ کر کفار کے طریقوں پر چلے جا رہے ہیں۔ تو محترم سامع، یہ سارے وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں، ان پر عمل کرنا، انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا، انہیں لوگوں میں پھیلانا، اپنی آل اولاد کو سکھانا، ان کی نشر و اشاعت کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ تو محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسلامیہ پر بہت حقوق ہیں۔ آپ کی بعثت پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، یہاں تک کہ جمادات کے لیے، درختوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، دنیا کی تمام چیزوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ہم ایسے نبی الرحمہ کی امتی ہیں، جب ہم اتنے بڑے نبی کی امتی ہیں تو ہمارے کچھ آپ پر حقوق بھی ہیں۔ آپ پر مکمل ایمان لے کر آئیں، آپ کی مکمل اطاعت و فرما برداری کریں، آپ کی محبت زبانی بھی ہو، اس سے بڑھ کر عملی محبت کا تقاضا ہے، عملی محبت کو زندگی میں لاگو کر کے دکھائیں، پھر آپ کے شریعت کو مکمل طور پہ زندگی میں نافذ کر کے دکھائیں، آپ کی اطاعت کر، آپ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مانیں، محرمات کو حرام سمجھیں، آپ کا دفاع کریں، اور زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اپنے زندگی میں نافذ کریں۔ یہ ہے اطاعت رسول کا حقیقی مظہر، یہ ہے حقوق نبی کی حقیقی تعلیمات جن کا مطالبہ اسلام سے کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں رسول اللہ کے تمام حقوق اپنانے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اطاعت رسول، اتباع رسول، محبت رسول کے حقیقی مظاہر کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔